بھائی کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے نا، رائٹر کے نام سے لکھتی ہے نا کتاب، یار فلاں نے لکھی ہو تو بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس تو اتنی ڈگری ہیں، اتنا بڑا اسکالر ہے، مارکیٹ میں کتاب لے کر آیا، دھڑا دھڑ بکتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے اور نہ، آپ لوگ کو کیا ہو گیا، بولو تو صحیح منہ سے، نہ لکھنا جانتے اور نہ بولنا تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. عرب کے پسماندہ ترین علاقے میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ایسے لوگوں میں پلے بڑے جو اونٹ چرانا جانتے ہیں اور کھجور کھانا جانتے ہیں، گزر بسر شکار پہ، تہذیب سے تعلیم سے کوسوں دور. 4-6 آدمی گنے چنے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ لکھنا بھی بولو نہیں جانتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی سے الف لکھنا نہیں سیکھا، اور قرآن کہہ رہے ہیں ما تخطہ بیمینی، آپ کے ہاتھ مبارک نے الف کی ایک لکیر کبھی نہیں کھینچی. کتاب جب لے کر آئے اتنی ہٹ ہوئی ہے بھائی، دنیا میں اربوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اب تک ختم ہونے کا نام نہیں، چھپتی جا رہی ہے، چھپتی جا رہی ہے. کیا ہے بھائی اس کتاب میں، کیا ایسی چیز ہے؟ اور اتنا اس کو عزت ملی اس کتاب کو، پڑھ کے لوگ رو بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. حرم میں 5-5 لاکھ کا مجمع ہے، ایک امام پڑھ رہا ہوتا ہے، 5 لاکھ جوان بوڑھے بچے عورتیں، بوڑھی عورتیں جوان عورتیں بچیاں، وہ دائرے بنا کے 20-20 رکعتوں میں، لمبی لمبی رکعتوں میں وہ کلام سن رہے ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی اس میں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہ مصنوعی عزت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگوں کو پروٹوکول القاب لگا لگا کے بعض دفعہ عزت مل جاتی ہے، لیکن وہ عزت زیادہ پائیدار نہیں، تھوڑے دن میں وہ مصنوعی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ جو عزت ملی ہے یہ اس کی علامت ہے. اچھا کمال کی بات یہ، اتنی عزت مل رہی ہے، اتنا لوگ سن رہے ہیں، کوئی انگریز اگر تحقیق کرے کہ یار یہ لکھی کس نے ہے بھائی، رائٹر کون ہے، ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں، رائٹر کا نام ہی نہیں. کوئی ہے کتاب ایسی جس پہ رائٹر کا نام بھی نہ ہو، پھر بھی مارکیٹ میں اتنی مشہور ہو، اتنی عزت ملے کہ جس پہ لوگ گردنیں کٹا دیں. قرآن کے آرڈر ایسے ہیں، ایک ایک آرڈر، جس آرڈر پہ عمل کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو اور اتنے کروڑوں لوگوں نے اس کو فالو کیا ہو. قرآن نے حکم دے دیا 5 نمازیں فرض ہیں، کیا لکھ دیا بولو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اس میں 5 نمازوں کا اشارہ دے دیا، صراحت بھی نہیں. ایسا پبلک نے اس کو پکڑا ہے، پوری دنیا میں مسجدیں، پوری دنیا میں اذانیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اذان کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. پوری دنیا میں ایسا عمل ہوا ہے، میں تو دنیا میں جہاں بھی سفر کرنے کے لیے گیا ہوں، آپ کو ایئرپورٹوں پہ کبھی کوئی مندر نظر نہیں آئے گا، چرچ نظر نہیں آئے گا، لیکن غیر مسلم کے ایئرپورٹ پر بھی آپ کو مسجد ملے گی. آپ کو وہاں کیوں؟ مسلمان نے 5 ٹائم نماز قائم کرنی ہے. ہر غیر مسلم کے ایئرپورٹ پہ تقریباً جہاں میں گیا ہوں، ملک غیر مسلموں کا ہوگا، ایئرپورٹ پہ مسجد نماز کی جگہ موجود ہوگی، مندر نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ اتنی پبلک نماز پڑھتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یار مسلمان نماز پڑھیں گے، بنا دو ان کے لیے ایک چھپڑا بنا دو، پڑھ لو بھائی یہاں. ورنہ وہاں جو ہینڈ واش کرنے کی جگہ وہاں پاؤں دھو رہے ہوں گے یہ بیٹھ کے، وہ پھر سارا پانی جگہ جگہ پھیل جاتا ہے. وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا چلو بنانے دے دو یار، یہاں تمیز سے جا کے وضو کر لیا کرو بیٹھ کے. آپ کو یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا.
کیا عمل ہوا ہے بھائی پوری دنیا میں؟ رمضان میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج. ادھر چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ آیا، دے مار 4:30 دنا دن دیگوں کی آوازیں، سحری والے اور وہ بھونپو لے کے صبح 2:30 بجے سے ہی جگانا شروع کر دیتے ہیں. اور کیسے کھجلے پھینیاں، اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ جی مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے پوری دنیا میں. آپ نارملی کسی کو یہ کہیں کہ تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے دکھا دے، وہ دنیا چھوڑ دے گا. ایک ٹائم کا کھانا کوئی چھوڑے گا؟ دنیا چھوڑ دے گا. ڈاکٹر تنگ آ جاتے ہیں نا، شوگر کے مریضوں کو کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. جو ڈاکٹر خود مریض ہوتا ہے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں یار کھانے سے پرہیز نہیں ہوتا بھائی. ہم تو ڈاتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کو، کھا کھا کے ان کو پتا تھا نقصان دہ، مر گئے، انتقال ہی ہو گیا. نہیں ہوتا پرہیز کھانے پینے سے، بہت مشکل کام ہے. قرآن نے کہہ دیا رمضان کا مہینہ آئے تو صبح تک کھا سکتے ہو، سحری تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب آفتاب سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں. ایک دفعہ کہا بس، بار بار بھی نہیں. ایسا اس آرڈر کو دنیا نے فالو کیا ہے. آج بھی کروڑوں لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، لاکھوں ہزاروں نہیں ہے، کروڑوں ہیں. کروڑوں لوگ لمبے لمبے روزے بھی ہو رہے ہیں، 20-20 گھنٹے کے رکھے جا رہے ہیں. شدید گرمیوں کے روزے بھی ہیں، رکھے جا رہے ہیں. پوری روٹین مسلمانوں کی چینج ہو جاتی ہے. یہ کس کا معجزہ ہے؟ اتنی مؤثر کتاب بھائی، ایسا ایفیکٹ اس کا لوگوں پہ پڑ رہا ہے. اور جو پیش کرنے والا ہے وہ نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا. یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. ایک دفعہ کہہ دیا بس، بار بار نہیں کہا قرآن نے، ایک دفعہ. آپ ذرا حج کے مہینوں میں پروازیں تو دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ حج. اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص لوگوں کو، مخصوص تعداد میں لوگوں کو اجازت ہے. اس سے زیادہ سعودی حکومت برداشت نہیں کر سکتی. گورنمنٹ آف سعودیہ کے پاس انتظامات نہیں ہے اتنے کراؤڈ کو سنبھالنے کے. کوٹا جاری ہوتا ہے، اتنوں کو آنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کو نہیں ہے. ذرا پروازوں کا منظر دیکھا کرو. آپ کبھی جاؤ نا حج کے دنوں میں، ایئرپورٹ جاؤ، ایک فلائٹ کے پیچھے دوسری فلائٹ، پوری دنیا سے، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، تنزانیہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، دمشق سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں. پوری دنیا میں جہاز تتلیوں کی طرح اڑ اڑ کے پبلک کو بھر بھر کے بندہ اتارے گا، واپس جائے گا اور کھیپ لاؤ. حج کے ایام میں جہازوں کی کمپنیوں کا ایسا لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں. بندہ لاؤ بیت اللہ میں لا کے پھینکو، پھر اگلا ہے کیا وہاں پہ؟ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بھائی؟ کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی جشن ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک 4 دیواری پتھر کی بنی ہوئی، اس کے گرد 7 چکر لگانے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس چکر اور اس میں بھی کیسا حلیہ، احرام باندھ کے آؤ، 2 کپڑے پہن کے آؤ. کتنی ٹینشن ہے حج کرنا کیا ہے؟ اللہ یہاں کے اللہ نے کہا بھائی یہ کرنا ہے، پہلے اترو یہاں پہ، طواف کرو، پھر کیا کرو، یہ عمرہ ہو جائے گا تمہارا، پھر مینا میں جاؤ 5 دن وہاں قیام کرو، پھر آگے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، پھر وہاں سے مزدلفہ آؤ. یہ چکر ہے، یہ کام کرنا ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں مل رہے وہاں جا کے، کوئی خربوزے مل رہے ہو وہاں بٹ رہے ہو، بالوشاہی مل رہی ہو. ارے کہیں بالوشاہی بٹ رہی ہوتی ہے رش لگ جاتا ہے نا. داتا دربار پہ لنگر فری میں بٹ رہا ہوتا ہے، رش لگ جاتا ہے. وہاں تو نہ لنگر بٹ رہا ہے نا لاکھوں، کوئی 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے، کوئی 6 لاکھ، منتیں مان رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ حج کرا دے، اللہ. بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، کئی تو ایسی عمر میں پہنچتے ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے وہاں جا کے. لیکن پبلک ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. دنیا میں کوئی حاکم، کوئی گورنمنٹ، کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلاسفر ایسا ہے جس نے ایک آرڈر لکھ دیا اور پوری دنیا نے ایسے اس آرڈر پہ عمل کیا کہ حکومت سعودیہ منع کر رہی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کراؤڈ سنبھالنے کی
ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ حکومت جس کے وسائل بے پناہ ہیں وہ روک رہی ہے. کتنے بڑے بڑے دنیا میں کراؤڈ ہوتے ہیں, فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں, دنیا چلی جاتی ہے. حج کے جو اجتماع ہے نا اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا. وہ دنیا میں پتہ ہے 2 بڑے اجتماع ہیں, سب سے بڑا اجتماع حج کا, اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے. یہ دونوں مذہبی اجتماع ہیں. ایک اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی یہاں آؤ میرے گھر میں, اور ایک اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا نا قرآن میں, اس تبلیغ پہ کوئی طریقہ خاص متعین نہیں کیا. لوگوں کی سمجھ میں آیا بھائی اس طریقے سے دین دنیا میں پھیلے گا. اتنا کراؤڈ کراچی اجتماع میں دیکھو, کیا خربوزے کھانے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ, آدھا کراچی پہنچ جاتا ہے, مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, سیدھے سیدھے بیانات 2-2 ڈھائی گھنٹے 3 دن پبلک مٹی میں بیٹھی رہے گی جا کے. یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کی تعلیمات یہ خود ایک معجزہ ہے. میں نے بتایا نا الفاظ یہ معجزہ, عربی زبان میں ہونا یہ ایک معجزہ. اتنی تعظیم قرآن کو مل رہی ہے, یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک معجزہ اس کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اتنے کہ کسی دوسری کتاب کو آپ اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور ایک معجزہ اس کتاب کا یہ ہے کہ عجیب بات ایک دماغ میں آئی تھی, بہت ہی ایک علمی نکتے کی, خیر نکل گئی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا کھوپڑی ادھر ادھر جاتی ہے تو مارکیٹ سے بات شارٹ ہو جاتی ہے, اللہ کرے دوبارہ آ جائے. ہاں ایک اس کی تعلیمات ہیں, تعلیمات خود یہ جو اس میں قوانین اور آرڈر لکھے ہوئے ہیں نا, جس قسم کے آرڈر لکھے ہوئے ہیں, پوری دنیا کو وہ آرڈر چیلنج کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بھی ایسی قانون سازی اب تک نہیں کر سکتی انسانیت کے فائدے کے لیے. سمجھتے ہیں قرآن کے بہت سے احکام ایسے جن کو لوگ فضول سمجھتے تھے, غلط کہتے تھے یہ نقصان دہ ہے. آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے انتہائی بولو ضروری. آپ اسلام کا کوئی ایک ایسا حکم بتا دیں جو قرآن نے دیا ہو اور وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو, فیملی سسٹم کے لیے نقصان دہ ہو, یا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, یا آپ کے سکون کے لیے نقصان دہ ہو. کوئی ایک آرڈر بھی قرآن میں ایسا بولو نہیں ہے. کیسے پیارے حکام, بالکل نیچر, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ اگر ہندو بننا چاہیں, 100% ہندو بننا چاہیں, تو آپ کا لباس سب سے پہلے مارکیٹ سے آپ کو ایک مخصوص ڈریس پہننا پڑے گا. آپ معاشرے کے ایک نارمل فرد نظر نہیں آئیں گے, نیلے پیلے سے گلابی ٹائپ کے ہو جائیں گے. آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات نیچر کو اپیل بولو نہیں کرے گی. پتھر کا بت بنا کے رکھنا پڑے گا, اس کے سامنے مٹھائی رکھنی پڑے گی, شام کو پھر رپورٹ لینی پڑے گی اس بت نے مٹھائی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی وہ جانے, ہمیں کسی کے مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. قرآن پہ جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو معاشرے کے ایک نارمل فرد بن کے رہتے ہیں.